بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں استنبول میں توپ کاپی پلیس میوزیم پر۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے توپ کاپی پلیس میوزیم، جو کہ پہلے سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کی رہائش گاہ ہوا کرتی تھی۔ اس کو بعد میں میوزیم بنا دیا گیا۔ اس میں پہلے سلطنت عثمانیہ کی فیملی رہا کرتی تھی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کا محل تھا۔ اس میں تقریباً 4000 افراد رہائش پذیر ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو دروازہ ہم گزر رہے ہیں، اس دروازے کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے صرف سلطان کو گزرنے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ سلطان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص یہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ یہ جو میوزیم ہے یہ وسیع تر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، ایک مینار بنا ہوا ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کی رہائش گاہ تھی، جس کو بعد میں میوزیم بنا دیا گیا۔ اس میوزیم میں بہت سے نایاب اور مبارک نوادرات بھی رکھے گئے ہیں، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور بہت سے نایاب نوادرات یہاں پر موجود ہیں۔ فی الحال ہم جا رہے ہیں اس طرف جو سلطنت عثمانیہ کی رہائش گاہ تھی۔ اب ہم نیچے چلتے ہیں اور آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ محل جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں تعمیر کیا گیا، تقریباً 400 سالوں تک یہاں سلطنت عثمانیہ کی فیملی رہائش پذیر رہی۔ جب سلطان محمد فتح نے استنبول کو فتح کیا تو اس کے بعد آپ نے اس محل کو تعمیر کروایا، اور بعد میں جب سلطنت عثمانیہ کی اختتام ہوا تو اس کے بعد جب سیکولر ترکی بنا تو اس کے بعد اس محل کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے نقش و نگار اور انتہائی خوبصورت یہ محل بنایا گیا ہے۔ یہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب ہم سلطنت عثمانیہ کے حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سلطنت عثمانیہ کی جو فیملی تھی اور خود سلطان یہاں پر رہائش پذیر ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں گے آپ کو سامنے اور دیواروں کے اوپر آیات قرآنی لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ جس کمرے کے اندر جس جگہ میں داخل ہوں گے آپ کو دیواروں کے اوپر آیات قرآنی ہی لکھی نظر آئے گی۔ یہ وہ عشق تھا جو ان کے اندر تھا۔ وہ اپنی کمروں کی، اپنے دربار کی، اپنے محل کی دیواروں کے اوپر آیات قرآنی لکھا کرتے تھے تاکہ اس محل کے اندر برکت رہے۔ یہ جو محل ہے اس کے اندر سلطان کا تخت لگا کرتا تھا اور سلطان اپنی رعایا کے مسائل سنا کرتا اور ان کو حل کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر وزراء کی بیٹھک بھی لگا کرتی تھی، ان سے ان کے عہدوں کے متعلق پوچھ گچھ کی جاتی تھی،
ان سے پوچھا جاتا تھا کیا وہ اپنے جو عہدے ہیں ان کا صحیح استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر عوام کے مسائل سنے جاتے تھے، ان سے بھی دریافت کیا جاتا تھا کہ جو یہ وزراء ہے کیا وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہا ہے یا پھر اپنے کام سے ہٹ کر کام کر رہا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم داخل ہو رہے ہیں، آپ کو پہلا کلمہ لکھا نظر آ رہا ہے، آیات مبارک لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ محل ہے جس کے اندر بہت سے سلطانوں کی تاج پوشی ہوئی اور بہت سے سلطانوں کی سر قلم کیے گئے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی۔ اس محل کے اندر بہت سی چیزیں دیکھنے والی ہیں، جن کے اندر سلطان کا وہ تخت جہاں پر دربار لگا کرتا تھا، یہ رستہ سیدھا سلطان کی عدالت کی طرف جاتا ہے، جہاں پر قاضی انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا کرتا تھا۔ اسی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بہت سے شہزادوں کے سرتن سے جدا کیے گئے جنہوں نے سلطانوں کے خلاف بغاوت کی، اور بہت سے شہزادوں کو سزائیں سنائی گئی جنہوں نے اپنے شہزادے ہونے کا حق رعایا پر جمایا اور ان کے ساتھ بے انصافیاں کی، جس کی وجہ سے انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ان شہزادوں کو سزائیں سنائی گئی۔ اس وقت ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے محل کے اندرونی مناظر دکھا رہے ہیں، جو کہ انتہائی خوبصورت اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ کوئی یہاں بیٹھ کر اس جگہ کی وزٹ کر لے، اس کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ اسی دوران آپ کو بہت سے چھوٹے چھوٹے سے میدان نظر آئیں گے۔ یہ وہ مینار ہے جہاں پر سلطان نماز ادا کرتا تھا، اور اس کے پیچھے جو ان کے فیملی تھی، شہزادے تھے یا وزراء تھے، وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور یہ آپ سرخ ریبن بھی لگے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اندر جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ آپ کو سامنے گنبد نظر آ رہا ہے، مینار نظر آ رہا ہے، جس کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ اوپر کے خوبصورت مناظر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں آپ ایک چھوٹی سی مسجد ہی کہہ سکتے ہیں، جو کہ دربار کے اندر ہی موجود ہے، اور جو سلطان اور وزراء تھے وہ یہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے محل کے اندرونی اور انتہائی خوبصورت مناظر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سلطان وضو کیا کرتا تھا، اور جس کمرے کے باہر آپ کو سیکیورٹی گارڈ نظر آ رہا ہے، یہ کمرہ ملکہ کا ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں اور مزید وزٹ کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کا، اور آپ کو اندرونی مناظر دکھاتے ہیں اس خوبصورت اور تاریخی محل کا۔ اور اب یہ جو واش روم ہے یہ اسی زمانے کا بنا ہوا ہے جو سلطنت عثمانیہ کے زیر استعمار رہا۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سرخ ریبن لگا ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں اور مزید وزٹ کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے محل کا اندرونی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انتہائی خوبصورت نقش و نگار کیے گئے ہیں، انتہائی خوبصورت اور فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے یہ محل، جس کو انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اور اب ہم سیدھا اس طرف چلتے ہیں جہاں پر سلطان کا تخت موجود ہے، جہاں پر سلطان دربار لگایا کرتا تھا۔ اب ہم سیدھا اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر سلطان کا تخت موجود ہے۔